السلام علیکم خواتین حضرات، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم حالات حاضرہ پہ جو سچویشن ہے اس کو مختصر وقت میں آپ کے سامنے بلٹ پوائنٹس کی صورت میں رکھ دیں اور کوئی بات بھی گھما پھرا کے اور رائٹ رانگ کرتے ہوئے نہ بیان کریں، اور کوشش یہ کریں کہ جو سچائی ہے وہ سامنے آ جائے، آپ کا بھی ٹائم بچے اور ہمارا بھی ٹائم بچے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ یہ جنگ نہیں ہوگی اور اس کے کچھ ریزن دیے تھے۔ اب آج الحمدللہ آپ وہ ریزن جو ہے تلاش کر سکتے ہیں، وہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہو کر آ گئے ہیں۔ ایران نے عراق میں 2 امریکی اڈوں کی خالی عمارتوں پر میزائل داغ دیے اور اس طرح سے ان کا بھی غصہ ہلکا سا ٹھنڈا ہو گیا اور امریکہ کی بھی عزت بچ گئی۔ اور ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ بات طول پکڑ جائے اور جنگ کی شکل اختیار کر جائے۔ ادھر امریکہ نے دونوں اڈوں پہ ہونے والے میزائل حملوں پر فوری ایکشن نہیں لیا، جو کہہ رہے تھے ہم فوری ایکشن لیں گے، انہوں نے فوری ایکشن نہیں لیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ بھی جنگ نہیں چاہتا۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے یہ بات بڑی تباہی سے پہلے سمجھ میں آ گئی کہ یہ کسی کے حق میں نہیں ہے۔ اس کی تفصیل میں نے بتائی تھی کہ ہم آج انڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتے، ہر کنٹری انٹر ڈیپینڈنٹ، ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ ہے، ہمارے ٹریڈ ہیں آپس میں بہت زیادہ، تو یہ دوسری دنیا ہے، اس میں ایسی آسانی سے یہ بڑی جنگ نہیں ہو سکتی۔ اب آئیے ذرا ایک بات پہ غور کیجئے کہ ایک چالاک قوت بھارت، ابھی اس نے بیان دیا تھا کہ ہمیں اسلام آباد میں گھس کے پاکستان کے جو جنرل ہیں ان کی جو قیادت ہے ان کو اڑا دینا چاہیے۔ بھارت اور اس کا ایک قریبی دوست آج کل وہ اس کوشش میں ہیں کہ ہم یہ کارنامہ انجام کرتے رہیں کہ ٹائم ٹو ٹائم مسلم ممالک کی جو اعلیٰ قیادت ہیں، جنرلز ہیں یا پولیٹیشنز ہیں، ان کو ہلاک کریں اور اسی میں ان کو انگیج کریں، اسی میں ان کو بے چین رکھیں۔ یہ پالیسی ہے۔ شیعہ سنی فساد ہو نہیں سکا، اللہ نہ کرے کہ کبھی یہ ہونا نہیں چاہیے، بالکل مذہب کی روح سے غلط ہے یہ فساد ہر صورت میں ہر فلسفی کے حساب سے غلط چیز ہے۔ اب یہ کوشش کی جائے گی کہ بے چینی پھیلانے کے لیے جو مختلف مسلم ممالک کے سربراہان ہیں ان کو قتل کیا جائے یا ان کے جنرلز کو مارا جائے، اور یہ دنیا وہی دنیا ہے کہ آپ جو بھی پہلے جھاپڑ مار دیتا ہے پھر دوسرے لوگ آگے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور پھر بات ڈیفیوز ہو جاتی ہے۔ مہاتیر محمد نے بھی اس کا اشارہ کھل کے دیا ہے کہ یہ پالیسی بنتی ڈیولپ ہوتی، یہ سوچ نظر آ رہی ہے۔ ایکچولی ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ مخالف سوچ کیا رہا ہے، کس انداز سے سوچ رہا ہے، کس اینگل سے سوچ رہا ہے اور یہ کہاں جا کے ختم ہوگا۔ آئیے اس بات کا جائزہ لیجئے کہ اس کشیدگی سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا۔ دیکھیے پاکستان کو بہت سارے فائدے ہوئے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے شو کیا یو آر این انڈیپینڈنٹ کنٹری، بالکل انڈیپینڈنٹ کنٹری۔ نمبر 2، آپ کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے، آپ نے کھل کے منع کر دیا، سعودی عربیہ کو بھی اور امریکہ کو بھی۔ ایران کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اگر پاکستان بلوچستان کا وہ اڈا دے دیتا تو اس پہ حملہ کرنا کتنا آسان ہو جاتا، تو پاکستان ایران کا دشمن نہیں ہے، دشمنی نہیں چاہتا، جبکہ اس بلوچستان میں ایران کے ذریعے پاکستان میں کلبھوشن اور بہت سارے فسادی آتے رہے ہیں اور ایران ان کو بیک بھی کرتا رہا ہے، جس سے اب وہ تائب ہو گئے ہیں، اب وہ نہیں ایسا کرتے۔ اس کے بعد سعودی عرب کو اب یہ پیغام پہنچ گیا ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ان حالات میں آج اگر پاکستان ان کو نہ کر دیتا ہے تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جو ان کی حمایت کو آئے۔ جائیں بھارت جہاں $20 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہے، اس سے کہیں کہ وہ آپ کو سیو کرے، نہیں کرے گا۔ یہ قوت یہ جرت پاکستان میں ہے، لیکن انہوں نے جس انداز سے ہمیں بیٹریٹ کیا ہے وہ اب ہمارا اعتماد کا رشتہ ان سے ختم ہو گیا۔ آدمی صرف ایک دفعہ دھوکہ کھاتا ہے پھر دوسرا موقع نہیں دیتا۔ مومن ایک سوراخ سے ایک دفعہ ڈسا جاتا ہے، 2 بار نہیں ڈس سکتے۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں، پاکستان کو خوش کرنے کے لیے بلینکٹ بھیج رہے ہیں کہ آپ کے یہاں سردی بہت پڑ گئی ہے اور یہ لے لیجیے اور یہ لے لیجیے۔ یہ کیا پینٹس، کیا یہ اس کے کیا معنی ہیں؟ وہ رائے عامہ جو آپ کے خلاف ہو گئی کشمیر کے سلسلے میں، وہ ہمیشہ کے لیے ہو گئی، آپ ہمیشہ کے لیے ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اب ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کا دفاع کا بجٹ ہے کوئی
$8-9 ان کا ہے کوئی $80 بلین. یہ سب قریب آگے پیچھے ہوں گے تھوڑے سے نمبرز، لیکن ہیں اسی بال پارک میں. تو اگر یہ وہ ٹوٹل بجٹ پاکستان کو دیں اور پھر پاکستان کا ٹھیک ہے ہم آپ کی سیکیورٹی کا ذمہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو شاید کوئی بات بن جائے. لیکن اس کے علاوہ اب کوئی اور بات بننی نہیں ہے. اور پوری دنیا کو یہ احساس ہو گیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا پاکستان کیوں ماما بنتا ہے، اللہ نے پوزیشن ماما والی بنائی ہے کہ روس کا مقابلہ کرنا ہو افغانستان میں، یا چائنا کے ساتھ چلنا ہو، بھارت کو روکنا ہو، کہیں پہ بھی معاملات ہو، پاکستان ایک ایسی جگہ لوکیٹڈ ہے کہ اس کی ضرورت پڑتی ہے. اور پہلی مرتبہ پاکستان نے یہ ذہانت سے کام لیا ہے. میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں عمران خان کو اور جنرل باجوہ صاحب کو کہ وہ بارگیننگ پوزیشن میں لائیں اپنے آپ کو. آج سے پہلے تو جو آیا اس نے 2 میٹھے بولے، کچھ پیسے دیے، اس کے ہو گئے. نہیں، انف از انف. اب پاکستان صحیح راہ کی طرف گامزن ہے. دعا کیجئے کہ یہ پالیسی جاری رہے. اگر میرا پروگرام پسند آیا تو پلیز دوسرے دوستوں سے بھی کہیے، اور یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو، اس کو آپ ضرور سبسکرائب کیجیے.